ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی اذا اطیعت ردیت، جب کوئی میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس سے بڑا ہی راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رُضِیتُ بَارَکْتُ، اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں میں اسے برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ لِبَرْکَتِی نِہایہ، اور میری برکت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، چاہے تو اس کی نسل در نسل اس کی برکتوں کو چلا دو۔ ہم نے دیکھا کہ برکتیں چلتی ہیں، کسی ایک کی دعا ہوتی ہے اللہ 7 پشتوں کو عطا فرماتا ہے، نیکی کی توفیق بھی پشتوں تک چلتی ہے۔ لیکن دوسری طرف رب تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، وَإِذَا عَصَیْتُ غَضَبْتُ، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہوں، اس پر غضب کرتا ہوں، جلال کا اظہار فرماتا ہوں۔ وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں کسی پر غضب کروں تو اس پر لعنت بھی کرتا ہوں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب رحمت، جسے رب اپنی رحمت سے دور کرے، بتائیں وہ کہاں جائے گا؟ پھر فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْوَلَدَ السَّابِعَ، کوئی مت سمجھے کہ یہ لعنت کوئی معمولی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی مجھے ناراض کرے تو میں اس کو نہیں، اس کی 7 پشتوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں۔ 7 پشتوں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشتیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ بالکل نہیں۔ بحیثیت مسلمات، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے خود بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بنے اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بنائے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ یہ رات کون یہ چاہتا ہے؟ کوئی باپ چاہتا ہے اس کی نافرمانی ہو؟ کوئی چاہتا ہے اولاد سامنے کھڑی ہو جائے؟ یار وہ پروردگار کے سامنے اس کی مخلوق کھڑی ہو جاتی ہے۔ کتنی بے حیائی ہے۔ لڑکے لڑکیاں، ہمارے گجرانوالا میں تو ایسا اب نہیں تھا، لیکن اب دیکھ کے انسان تفکر کا پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی بے حیائی کا انتظام، اتنے ارتکابات کھلے عام۔ پہلے لوگ گناہ ڈرتے ہوئے باپ سے بھی کرتے ہوئے باپ سے ڈرتے تھے، بیٹی چنی نہیں اتارتی تھی، دادا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، اور آج اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا وقت آ گیا؟ میرا آپ کا بڑا قصور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں اور آپ کیا جواب دیں گے جب کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا؟ کیا جواب دیں گے کہ تیری اپنی ذات کے لیے تجھے غیرت آ جاتی تھی، رسول اللہ کے دین کے لیے کدھر گئی غیرت؟ ارتکاب گناہ ہو رہا ہو، شراب سر عام چل رہی ہو، ہم تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رب چاہے تو اگر زمین کو صرف ایک حکم دے، اپنے اندر جذب کر لے سب کچھ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ کہے گا تو نے ایسا کیوں کر دیا؟ زمین کہے گی میں تیری طرح نافرمان نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بس رب نے کہا تھا کر دے، میں نے کر دیا۔ وہ سمندر کو حکم دے، ایک اب لہر آئے تو لے جائے، وہ آسمان کو کہے اسے اٹھا لے، آسمان زمین ہمارے اوپر، ہمیں زمین سے اٹھا کے لے جائے، آخر وہ کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ کرم ہے تو مصطفیٰ کریم کی دعاؤں کا کرم۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم حضور سے جڑیں؟ حضور تو ہمارے لیے راتوں کو روئے، ہمیں بھی کبھی حضور کی امت کے لیے رونا آیا؟ کیا ہم بھی کبھی حضور کے لیے پریشان ہوئے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیش کیا جائے، مجھے پیش کیا جائے، رب تعالیٰ کے اے محبوب یہ تیرا امتی ہے، یہ تو میری نافرمانی کر کے آیا ہے؟ تو بتائیے، باپ کے سامنے اگر اس کے مجرم بیٹے کو کھڑا کر دیا جائے تو باپ کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، میرے پلے کچھ نہیں کہا۔ کیا امتی کو یہ خیال نہیں آتا کل قیامت کے دن رسول اللہ کی عزت تو نے بڑھانی ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ اور اگر بڑھانے کا ارادہ ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بہترین ماڈل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور فرماتے ہیں قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا ہے۔ دین بدلے تو میرا آپ کا کام یہ بنتا ہے سر سجدے میں رکھ لے، اگر کمی ہے تو توبہ کر لے، اور اگر زیادتی ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش فلاح کے کام کیے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں تا زندگی توفیق طلب کرتے رہیں۔